الرحمن الرحیم وقوموا للہ قانتین۔ حضرات، پچھلے درس میں نماز کے مسائل سے متعلق نماز کے شروط کا ذکر ہوا تھا۔ کل کتنی شرطوں کا ذکر ہوا؟ جی، سب سے پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عقل کا صحیح سالم ہونا، بندہ نشے کی حالت میں نہ ہو یا پھر پاگل وغیرہ نہ ہو، ہوش میں ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز وقت میں داخل ہونا، جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، الا یہ کہ سفر وغیرہ میں ظہر کے ساتھ عصر کی جمع کرنے کی بات ہو یا پھر مغرب کے ساتھ عشاء کی جمع کرنے کی بات ہو، یہ ایک استثنائی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ستر ڈھانکنا، کپڑے پہنے رہنا، عورت کے لیے مکمل جسم ستر ہے، مرد کے لیے کھندا ڈھکے رہنا اور گھٹنے سے نیچے اس کا ستر جو ڈھانکے رہنا ہے۔ پانچویں چیز بدن پاک رہنا۔ چھٹویں چیز کپڑے پاک رہنا۔ ساتویں چیز جس جگہ نماز ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک رہنا۔ آٹھویں چیز وضو، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے نماز کے لیے آنا، ٹھیک ہے۔ نویں چیز قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھنا، الا یہ کہ بندہ حالت سفر میں ہو اور نفل نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو سواری میں بیٹھ کر کے کسی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھے۔ فرض نماز کے لیے اپنی سواری سے اتر کر کے قبلے کی تعین کرنے کے بعد ہی نماز پڑھنا ہے۔ قبلے کے تعین کے لیے کوشش کیا، غلطی ہو گئی، اس کے باوجود اگر وہ نماز پڑھے، نماز کے بعد اسے پتہ چلا کہ غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، تو اس صورت میں انشاءاللہ العزیز نماز قبول ہو جائے گی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جس کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے، نیت کا اہتمام کرنا۔ کل کے درس میں ایک اہم بات چھوڑ گئی تھی، ستر کا ڈھانکنا۔ اس سے مراد مردوں کے لیے کھندا ڈھکنا ہے، گھٹنے سے نیچے تک کپڑا رہنا ہے، ساری چیزیں وضاحت ہو گئی، لیکن بسا اوقات بعض غلطیاں ہوتی ہیں سلسلے میں، ستر کے ڈھانکنے کے سلسلے میں۔ کیا غلطیاں ہیں وہ؟ جی، کسی کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، ران کے پاس پھٹا ہوتا ہے، کبھی کس تک پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اگر علم ہے تو پہلے جا کر کپڑے بدل کر کے اسے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیشن والے پینٹ پہ جو پہنتے ہیں، گھٹنے کے پاس پھٹے ہوتے ہیں، جینس وغیرہ، تو نماز کی قبولیت کے لیے مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر۔ اور بسا اوقات بعض نوجوانوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو ایک وہ جینس وغیرہ نیچے کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، شرٹ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی، اور جینس جو ہے نیچے اتار کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کھڑے ہوں گے قیام میں کوئی مسئلہ نہیں، رکوع میں کوئی مسئلہ نہیں، سجدے کے لیے جب جائیں گے تو سطر میں خطر کا کھلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، سطر کے کھلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اگر پینٹ میں اگر کسی کا پھٹے تو کسی اگر ہمارے پاس دستی وغیرہ ہے تو اسے کم از کم باندھ لینا چاہیے، اسی حالت میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ نماز کے ارکان دیکھیں۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ ارکان کسے بولیں گے؟ نماز کے اندر کی جانے والی جو ضروری چیز ہوتی ہے، نماز کے اندر کی وہ چیزیں جن میں سے کسی چیز کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، نماز ہماری نہیں ہوگی، نماز ہماری نہیں ہوگی۔ کل تقریباً 14 چیزیں۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کی پہلی تکبیر کو، نماز کی پہلی تکبیر کو، جو اللہ اکبر کہہ کر کے ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں نا، نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ کیوں؟ اس تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی
نماز سے پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب وہ نماز کے اندر حرام ہو جائے. کھانا حلال ہے، بات کرنا حلال ہے، سونا حلال ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ سب چیزیں اصلاً جائز ہیں، حلال ہیں. لیکن اللہ اکبر جب ہم لوگ کہہ لیتے ہیں نماز کے آغاز کے لیے موقع پر، تو وہ اللہ اکبر، وہ تکبیر حرام کرنے والی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو جو نماز سے پہلے جائز تھی. اب نماز میں کھڑے ہونے کے بعد کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی پی نہیں سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، ہنسی مذاق نہیں کر سکتا، سو نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو اب دوران نماز یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اس اللہ اکبر کی وجہ سے، تکبیر کی وجہ سے، نماز کی پہلی تکبیر کی وجہ سے وہ ساری چیزیں حرام ہو گئی جو نماز سے پہلے حلال تھی. تو اسی لیے نماز کی پہلی تکبیر کو کیا کہیں گے؟ تکبیر تحریمہ. کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر تحریمها التکبیر تحلیلها التسلیم. تحریمها التکبیر تحلیلها التسلیم. حرام کرنے والی پہلے جو اللہ اکبر کہہ کر کے جو تکبیر ہم لوگ کہتے ہیں وہ حرام کرنے والی ہوتی ہیں. کب حلال ہوں گی وہ؟ تحلیلها، اس کو حلال کرنے والی کون سی چیز ہے؟ السلام، تسلیم. سلام کرنے کے بعد دوبارہ وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں دوران نماز حرام تھی پھر سلام پھیرنے کے بعد حلال ہو جاتی ہیں. نماز کی پہلی تکبیر دیگر تکبیرات کے مقابلے میں یہ نماز کے ارکان میں سے، نماز کے ارکان میں سے. اس کا ہم لوگ خاص طور پر خیال رکھنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درس میں ایک بات گزری ہے، امام صاحب رکوع میں ہے یا پھر جو رکوع چھوٹنے کا امکان ہے تو بھاگ کر کے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایکشن تو کر لیتے ہیں لیکن زبان سے تکبیر اللہ اکبر کہنے یا چھوٹ جاتا ہے، ہم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. نماز کی پہلی تکبیر نماز کے ارکان میں سے اگر یہ چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہو گیا ہے. تو لہٰذا اس کا ہم لوگوں کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے. دوسری چیز جو نماز کے ارکان میں سے ہے القیام مع القدرہ. استطاعت والے پر استطاعت والے کا کھڑے ہونا. جس کے پاس کھڑے ہونے کی استطاعت ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا. جس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا. یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. کھڑے ہو جاؤ. جو نماز میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو. ایک اور حدیث میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو. اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بیٹھ کر. استطاعت اگر بندے کے پاس کھڑے ہونے کی ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے. معاشرے کے اندر آج ایک عجیب بیماری ہے کرسی پر بیٹھنے کی. اگر کسی کے پاس عذر ہے، زیادہ عمر رسیدہ ہیں، بیمار ہیں یا پھر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ابتدا میں کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، بعد میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گرنے کے لیے جا رہے ہیں، سر چکرا جاتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں. تو ایسا اگر کوئی خدشہ ہے، دین کے اندر تکلف نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ان کی استطاعت کے مطابق وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن استطاعت رکھنے کے باوجود بیٹھنا یہ نماز کی قبولیت کے لیے مسائل کھڑا کرنے والی بات ہے. ارکان میں سے چونکہ نماز میں کھڑے ہونا ہے اس لیے کھڑے ہو کر ہی ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا کے سارے کام کاج چل پھر کر کے کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے ہم لوگ کرسی ڈھونڈ کر کے آگر کے کسی کونا پکڑ لیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، اس کا ہم لوگ خیال رکھنا. اسی طریقے سے سفر کے دوران کل کے درس میں بات گزری ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرتے ہیں بعض لوگ. ایسا ادا کرنا فرض نماز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. جس کے پاس استطاعت کھڑے ہونے کی ہے وہ کھڑے ہو کر ہی ادا کرے گا. اگر سواری اپنی ہے تو سواری روک کر کے کسی جگہ قبلے کا تعین کرے گا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قبلے کا تعین کرنا کس میں سے ہے؟ نماز کے
جی شروط میں ہاں نماز کی شرط میں سے ہے. نماز کی شروط میں سے اگر کوئی ایک چیز شرط بھی چھوڑ گئی تو پھر نماز نہیں ہوتی. فرض نماز میں قبلے کا تعین کرنا، کوشش کرنا ضروری ہے، نماز کی شروط میں سے ہے. وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی وجہ سے. دوسری چیز، استطاعت رکھنے والا شخص بیٹھ کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ارکان چھوٹ جاتے ہیں. نماز کی شرط بھی فوت ہو گئی اور ارکان بھی فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. تیسری چیز، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے. سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہم لوگ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں تب بھی، انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوں تب بھی ہم لوگوں کو ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. جماعت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ نماز جہری نماز ہو چاہے وہ نماز سری نماز ہو، ہر دونوں صورت میں ہم لوگوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. جہری نماز میں امام صاحب پڑھ لے رہے ہیں تو امام کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرات ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو خاموشی سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو اب اس آیت کے ضمن میں بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس لیے وہ جب پڑھیں گے تب ہم لوگوں کو پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے. احناف وغیرہ اس کے قائل نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے. تو یاد رکھیں اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اللہ کے کھلے الفاظ میں بتائیں. اور اس آیت کو ہم لوگ عموم رکھیں گے، خاص نہیں کرنا ہے ہم سے. سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن آیت کی تلاوت ہوتی ہے، آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اسے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. یہاں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو جو صورت یاد ہوتی ہیں چھوٹی موٹی صورتیں، اب وہ امام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کبھی امام سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آیت پڑھتے ہوں امام صاحب، چاہے وہ سورۃ الاخلاص ہی کیوں نہ، اکثر لوگوں کو سورۃ الاخلاص یاد رہتے ہیں، سورۃ الکوثر یاد رہتے ہیں، لیکن پڑھنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے. سورۃ الفاتحہ جو پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد جو سورت خاموشی کے ساتھ سننا ہے وہ ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ جماعت میں بھی ہم لوگ رہیں تو امام کے پیچھے پیچھے ہم لوگوں کو پڑھتے جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین امام پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہنا ہے، ساتھ میں پیچھے پیچھے پڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور امام کے تعلق سے جو حدیث ہے انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگ اس کی اقتداء کرو. اب اس حدیث کو لا کر کے موافق کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ ان کی اقتداء کریں، ان کی پیروی کریں. اب امام کے اوپر چھوڑ دیں گے نہیں. جو بھی ارکان ہیں، ایک جو ہے رکن سے دوسرے رکن کے منتقل ہونے کی بات ہے، اس میں ہم امام کی پیروی کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی پڑھنا ہے اس میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. امام کے اوپر چھوڑ کر کے ہم لوگ نہیں بیٹھ جائیں گے، ہم لوگوں کو بھی پڑھنا ہے. ظہر اور عصر کی نماز سری نماز ہے تو ہم لوگوں کو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت کا بھی ہم لوگوں کو تلاوت کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تیسری چیز، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا. کسی رکعت میں چھوڑ گئی تو سمجھ لیں ہماری نماز کی قبولیت میں مسئلہ ہے. اب اندازہ لگا کر دیکھیں کتنی نمازیں ہمارے ایسی ہیں جس میں ہم لوگ غفلت کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے نہیں، یا پھر امام پر چھوڑ کر کے ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ شیخ ہم رکوع میں آ کے جوائن ہوتے ہیں نا جی، اس
ٹائم پہ رکو میں ہمیں ڈائریکٹ اللہ اکبر بول کے رکو میں ڈائریکٹ جو امام کون سے حالت میں اس حالت میں آ جاتے ہیں جی بٹوین وہ ٹائم سورہ فاتحہ کا نہیں ملا سمجھا ہمارے جی رکو کمپلیٹلی ملا جیسے بندہ آ کے کھڑا رہا امام رکو گئے بندہ آیا اللہ اکبر رکو میں چلے گیا جی رکو میں گیا تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے نا اس کے تعلق سے کل کے درس میں ایک بات گزری تھی، تھوڑا مسئلہ تفصیل سے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. جو رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی جو لوگ کہتے ہیں ان کے نزدیک دلیل یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے ارکان میں سے ہے، رکن چھوڑ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. اس لیے رکوع ملنے سے بعض لوگ علماء، بعض ائمہ، بعض علماء، بعض محدثین ایسے ہیں جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اس حدیث کو بیس بنا کر کے کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملے گی. جس کا قیام چھوڑ گیا سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھا اسے وہ رکعت دہرانا ہے. یہ ایک طرف کی دلائل ہے جو سورۃ فاتحہ کی حدیث کو بیس بنا کر کے کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جائے گی، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جسے رکوع مل گئی اسے رکعت مل گئی. یہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ اس حدیث پر عمل کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، لیکن جو بندہ رکوع کی حالت میں چلا گیا، رکوع کی حالت ہی میں وہ امام کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، ایسی حالت میں اس کے لیے چھوٹ ہے. ورنہ اگر وہ بندہ قیام کی حالت میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے تو اسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن رکوع کے موقع پر ایک صورت استثنائی صورت ہے، چھوٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. لہذا جیسے کہ اس سے پہلے ایک بات گزر گئی، زیادہ تسلی جس پر ہے اس پر عمل کریں، یا پھر کبھی اس پر کبھی اس پر بھی، دونوں پر عمل کریں. چوتھی چیز تکبیرۃ تحریمہ، استطاعت والا جو کھڑے ہونا، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا. چوتھی چیز رکوع کرنا. نہیں، ثنا ارکان میں سے نہیں، ارکان میں وہ آئے گا انشاءاللہ. رکوع کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے. اگر کسی کا رکوع چھوٹ گئی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے بعض چیزیں ایسے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہے، آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتے ہیں، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، ایسی ساری اس کے بعد بھی آئیں گی وہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں. رکوع کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. پانچویں چیز رکوع سے اٹھنا، سر اٹھانا. رکوع سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. ٹھیک ہے، تکرار ہو گیا، ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو بارہا اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی تفصیل اس میں ذرا باریکی سمجھنے کے لیے. رکوع کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھانا، یہ ایک رکن ہو گیا. چھٹویں چیز دیکھیں، رکوع سے اٹھ کر سیدھے اطمینان سے کھڑے رہنا. رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہنا. یہ کیوں ہے؟ علماء ارکان میں سے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ وہ بعد میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں آئے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے ساتھ ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہ اگر کہ تھوڑی فرصت بھی نہیں ملتی، پیٹھ ان کی سیدھی نہیں ہوتی، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے رہنا، پیٹھ اس کی سیدھی ہو. وہاں ایک ذکر جو ہے اس ذکر کا جو ورد کرنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے کے لیے جانا. اسی لیے رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، اٹھ کر کے اطمینان سے سیدھے کھڑے رہنا. ساتویں چیز نماز کے ارکان میں سے سجدہ کرنا. سجدہ کرنا، جس کے جو سجدہ چھوٹ جائے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. آٹھویں چیز سجدہ سے سر اٹھانا. نویں چیز سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھنا. یہاں تھوڑی تفصیل اس لیے بیان کی جاتی ہے
رکوع سے اٹھنے کے بعد کبھی غلطی ہوتی ہے، اکثر رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے، تو کبھی سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے سر اٹھا کر کے فوراً چلے جاتے ہیں. اور تراویح میں تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو اس کا خیال رکھتے ہوں، لیکن تراویح میں بڑی غلطی رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہونے کے سلسلے میں اور سجدے سے اٹھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہاں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایسی نماز قبولیت کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں. 10ویں چیز جتنا بھی رکن ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع کرنے کا مسئلہ، رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہونے کا مسئلہ، سجدہ کرنے کا مسئلہ، سجدے سے سر اٹھانے کا مسئلہ، پھر دوبارہ سجدہ کرنے کا مسئلہ، سارے ارکان اطمینان سے انجام دینا. سارے ارکان نماز کے اطمینان سے انجام دینا. کوئی ایک رکن میں بھی گڑبڑ ہوئے تو اس کو نماز کی قبولیت کے مسئلہ. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے تھے، سلام کیے، سلام کر کے اندر گئے، جا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھے، فوراً آ کر کے اللہ کے رسول کو دوبارہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. اللہ کے سلام کا جواب دی، ان سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر کے نماز پڑھ کر کیا ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو صحابی گئے، جا کر کے پھر وہی ان کا رویہ جیسے پڑھنا تھا بڑی تیزی کے ساتھ پڑھے، آ کر اللہ کے رسول کو سلام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جملہ دہرائے، جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں پڑھی. دوسری مرتبہ جا کر کے پڑھے، پھر تیسری مرتبہ بھی وہی حالت ہوئی، بارہا یہ چیز ہوتے رہی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نہیں جانتا کہ نماز کیسے پڑھنا، اب آپ کو بتا دیں. بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا، جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، جلدی نہیں. پیٹھ ابھی رکوع میں سیدھی ہوتی نہیں کہ بندے جو ہے اڑ جاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے. رکوع سے اٹھیں گے، سر اٹھائیں گے، اطمینان کے ساتھ سر اٹھا کر کے کھڑے ہونا ہے. سجدہ کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں گے، پیشانی ٹیکیں گے، ناک ٹیکیں گے زمین پر، جو ہے تسبیحات کا ورد کریں گے. پھر جب بیٹھیں گے اطمینان کے ساتھ. اسی لیے ہمارے مساجد میں اور دوسرے مساجد کی نمازوں کے اوقات میں فرق ہوتا ہے. ہاں، کبھی نماز کے جو اوقات میں تھوڑا طویل لگتا ہے، بعض مسجدوں میں بالکل بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. ارکان کے جو ہے مسائل ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ہم لوگوں کو نماز کو سوچ سمجھ کر کے پڑھنا. ایسا نہیں کہ دوسرے تمام مساجد میں بعض ائمہ ہوتے ہیں الحمدللہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، خوش لانے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہر رکن کو جیسے ادا کرنا ویسے ادا کرتے ہیں. اگر ویسے امام کے پیچھے کہیں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا پڑھ لیں. نہیں ہے، امام کے تعلق سے ہم لوگ معلوم ہے کہ یہ کبھی کی ڈھونگ مارنے کی طرح مانگتے ہیں، جسے اللہ کے رسول بتاتے ہیں نخر الدیک، مطلب جو چھونچ مارتے ہیں ویسے نہیں کرنا. حدیث کے اندر الفاظ نماز کے تعلق سے بہت جو ہے وضاحت ہے. حضرات انشاءاللہ یہ باتیں یاد رکھیں، اور 2-3 باتیں ہیں بس، اس کا ذکر کر کے انشاءاللہ کل کے درس میں بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے. جی فجر کا نماز ابھی چھوٹنے کے بعد میں جی نماز کو کب تک دوہرا سکتے ہیں؟ کس لیے چھوٹا ہے وہ دیکھیں گے. پہلے ابھی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی تو یہ الگ مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ایک سفر میں تھے، تھکان سے چور تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول ذمہ داری دے کر کے سوئے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی بھی آنکھ لگ گئی. صبح سورج اچھی طریقے سے طلوع ہو گئی تب ان کی آنکھ کھلی. اللہ کے رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ ڈانٹنے لگے، تمہارے ذمہ دے کر کے ہم لوگ سوئے، آپ بھی چھوٹ سو گئے، آنکھ لگ گئی، کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، ایک مسئلہ امت کے سامنے واضح ہونا تھا، تو اللہ کے رسول نے کچھ یہاں سے نکلو، فوراً دوسرے مقام پہ گئے، وہاں جا کر کے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. تو جب آنکھ کھلے تب ہم لوگوں کو فوراً انجام دے لینا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے الارم ہم لوگ 8-9 بجے رکھیں، میری آنکھ کسی وقت کھل رہی ہے تو اسی وقت پڑھوں گا، نہیں. نماز کے لیے کوشش کرنا ہے، اٹھنا ہے. اتفاقاً اگر کبھی آنکھ لگ گئی، انسان میں ہوتے ساری چیزیں، تو ایسی صورت میں بندے کے لیے کبھی دخل لینا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں احکام کی حدیث، ساری حدیث ذکر کرنے سے پہلی حدیث اپنی کتاب نقل کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات. سوتے ہوئے نیت یہ ہے کہ
کہ میری جب آنکھ کھلے گی تب میں نماز پڑھ لوں گا. صبح میری نماز کھل گئی تو نماز وقت پڑھ لوں گا. بعد میں آنکھ کھلے تو بعد میں پڑھ لوں گا. اگر اسی ارادے کے ساتھ سوتا ہے تب بھی اس کی نماز کے لیے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, الارم رکھیں گے, گھر والوں کو بتائیں گے, اگر کوئی جاگنے والے ہوں کوئی اطلاع کریں گے, کوشش کریں گے ساری چیزیں. پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے منتخب کیے تھے نا, وہ ایک طریقے کا الارم اس زمانے کا, تو ہم لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کر لیں. اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھلے گی تب ہم لوگ نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑے آدمی کو ریگولر اٹھتے رہتے صبح کی نماز کو, انہیں الارم رکھتے ہیں, ان کو آٹومیٹک یہ ہو جاتے. کبھی کبھی ایک بار نیند لگ جاتا ہے 6 بجے نماز کا, بھی 5:40 کو نماز کا ٹائم ہے, 6 بجے آنکھ کھل جاتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھیں. ان کو یقین تھا کہ میری عادت ہے روزمرہ کی, میں اس پر جو ہے عمل کر لوں گا. خلاف عادت کبھی ہو جاتے ہیں. نیند کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا, نیند کے بارے میں مواخذہ نہیں کرتا. کم از کم ہم لوگ سوتے ہوئے صرف آیت الکرسی وغیرہ جو پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, جس کا فرشتے صبح تک نگہبان بنے رہتے ہیں, شیطان آتا نہیں اور فرشتے جاتے ہیں. جو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے, اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے, اس کی وجہ سے انشاءاللہ صبح میں آنکھ کھل جاتی ہے, بڑا فائدہ ہے. اگر یہ بھی پڑھ لیں تو یہ بھی ایک ترکیب ہے ہماروں کے لیے اٹھنے کی, بیدار زوال کے ٹائم آ گیا, فرض نماز کے لیے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. زوال کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, جو ممنوع اوقات ہیں نا وہ اس وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.